السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کے منبر سے خطیب نے ابتلا، بلا، مصیبت، تکلیف پر صبر کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے صبر کر کے امید رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے، اور اشارہ سیدھا اس خطے کی طرف تھا جہاں اس وقت اللہ تعالی ایمان کے نظارے دنیا کو کرا رہا ہے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے ذریعے، اور بڑے ہیں تو بڑوں کے ذریعے، جوان ہیں تو جوان کے ذریعے، اور یہ دکھا رہا ہے کہ اسی دنیا میں بسنے والی ایک قوم ایسی بھی ہے جسے دین اور ایمان اس جگہ کی عزت اور اس جگہ کی عظمت کی بنا پر اس قدر عزیز ہے کہ وہ اپنی آل و اولاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ اور سکھائے نہ سکھائے، لیکن ایمان ان کے وجود کا حصہ وہ قوم بنا دیتی ہے۔ تب چھوٹا بچہ ہو تو اپنے مرتے ہوئے بھائی کو وہ تلقین کر رہا ہوتا ہے کلمہ طیبہ کی، بڑا ہے تو وہ دوسروں کو تسلی دے رہا ہے، صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے، جمنے کی تلقین کر رہا ہے، سہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اس منظر نامے میں سبق ہے باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ رہنے کے لیے چھت ہو یا نہ ہو، جینے کے لیے سادھن ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک بدن میں سانس باقی ہے اور جب تک جسم میں جان باقی ہے، تب تک آدمی اس حقیقت کو اپنے وجود کا حصہ بنائے رہے جس حقیقت کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حقیقت کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں ہماری ایکسپائری ڈیٹ طے کر کے مقرر کر کے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے بھیجنے والے کی طرف واپس ہو جائیں گے، جس نے بھیجا ہے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ حقیقت جان دے کر، مال دے کر، عزت و آبرو دے کر، لہو دے کر، جگہ دے کر، مکان دے کر جتائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، برتی جا رہی ہے، اور اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہمیں ایمان عزیز ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں ایمان نہیں عزیز ہے تو پھر اس کے برعکس نظارے ہمیں ہمارے اپنے ملک میں دیکھنے میں مل جاتے ہیں، جہاں نام کی حد تک ہم مسلمان ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں نام کے مسلمان گھرانوں میں، لیکن جنہیں کلمہ تک نہیں آتا، جنہیں نماز تک نہیں آتی، جنہیں اللہ رسول کا پتہ نہیں ہوتا، جنہیں خود اپنی شناخت نہیں ہوتی، جب ایسے لوگوں پر وقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر یہ نظارے دیکھے گئے ہیں کہ ان سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، وہ خدا کو، اللہ کو گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ابھی ہم مر جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں یہ نہیں معلوم کہ جان تو جانی ہے، جان تو ہر حال میں جانی ہے، لیکن اب جائے کس طرح؟ اللہ کی عظمت کو بیان کر کے، خدا کی خدائی کو ظاہر کر کے، اپنے وجود سے اور اپنی زبان سے اظہار کر کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ کیا پتہ اس اظہار کی صورت میں اللہ کی مدد نازل ہو جائے، رسول کو گالی دے کر، ازواج مطہرات کو گالیاں دے کر، اور مرتے وقت جو چند سانسیں باقی ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے نظارے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک اور نظارہ اللہ نے دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، اور شاید وہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ قیامت تک دین کی بقا کی اور دین کے اظہار کی منعن اور دین کی جدوجہد کی کوشش مسلسل جاری رہے گی اور ساری رہے گی، تو وہ شاید وہی خطہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خطے سے سبق لینے والا بنائے، اور اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں کے اندر خود اپنے آپ کو دینی سطح پر مضبوط ہونے والا بنائے، علم حاصل کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کے دل و دماغ کو
دین سے، دینیات سے، اللہ رسول پر ایمان سے، آخرت پر ایمان سے، جنت و جہنم کے ایمان سے معمور کرنے والا بنائے، تاکہ کچھ بھی بیتے، کچھ بھی چھنے، لیکن ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ رہے، ایمانی حقیقتیں ہمارے ساتھ رہے۔ ایک حدیث بیان کی گئی، سر فہرست وہ یہ تھی، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زبردست اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتے ہیں، یا کسی فرد کا تذکرہ نہیں ہے، کسی قوم کو پسند کرتے ہیں تو انہیں آزماتے ہیں، انہیں امتحان میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو ان آزمائشوں کو، ان ابتلاؤں کو، ان امتحانات کو خوشی خوشی گوارا کرتا ہے، راضی رہتا ہے، تو اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے، اور جو ناگواری کا اظہار کرتا ہے، جو شکوے اور شکایت کرتا ہے، تو پھر اس کے حصے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو ہم رضا دیکھ رہے ہیں، صبر دیکھ رہے ہیں ابتلا پر، آزمائش پر۔ یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کی معراج ہے۔ ایک اور حدیث امام صاحب نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کو آزماتے ہیں، اس کی جان میں، اس کی آل و اولاد میں، اس کے مال میں، اور اس آزمائش میں وہ جب وہ کھرا اترتا ہے صبر کر کے، اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر کے، اور اپنے بس بر جو کرنا ہے اسے کر کے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی بار نہیں ہوتا، غلطی کا، بھول چوک کا، گناہ کا، سیئات کا، خطیات کا۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے جان میں، مال میں، صحت میں، کاروبار میں، جاب میں، نوکری میں، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت بھی امام صاحب نے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور بالضرور آزما کر رہیں گے، لیکن یہ آزمائش تھوڑی ہوگی، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر، تھوڑی سی جان میں اور مال میں کمی کر کے، منافع اور فائدوں میں تھوڑی سی کمی کر کے۔ اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اس آزمائش میں کھرے اتریں گے، جمیں گے اور سہیں گے۔ جو سہتا ہے وہی جمتا ہے، اور جو جمتا ہے وہی سہتا ہے، جن کا حال یہ ہوتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی دھکا لگتا ہے، انہیں جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے، تو فوراً اس حقیقت کو تازہ کر لیتے ہیں اپنے وجود کے اندر کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں اپنا وقت پورا کر کے، اپنی مدت حیات پوری کر کے اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تو آگے اللہ نے انعام کا تذکرہ کیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں ہوں گی، اور یہی اصل میں صحیح راستے پر ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انہی سے دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی، اور انہی کی شمع سے، انہی کی ایمانی شمع سے دوسروں کی ایمانی شمع جلیں گی، اور دوسروں کے اندر ایمان منتقل ہوگا اور دین کی حقیقت منتقل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔